برخیز یکدم عاشقاں، برخیز یکدم عاشقاں، برنام صابر رقص کن، برخیز یکدم عاشقاں، برنام صابر رقص کن، برخیز یکدم عاشقاں، برنام صابر رقص کن، برخیز یکدم. روز ازل میں جب اللہ رب العزت نے ارواح کو پیدا فرمایا تو ارشاد ہوا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح نے جواباً عرض کیا. اس کے بعد اللہ نے اپنے نور سے کچھ روحوں پر تجلی فرمائی. جن ارواح پر اللہ کے نور کی تجلی پڑی وہ ہمیشہ کے لیے منور اور مقدس ہو گئیں. یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کی ارواح تھیں. یہ وہ ارواح تھیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے قرب کے لیے چن لیا تھا، جنہیں منتخب کر لیا تھا اللہ نے اپنی محبت کے لیے، جن کے قلوب کو قدرت نے اپنی خشیت کے لیے آمادہ کر لیا تھا. یہ وہی ہستیاں ہیں جو انسانیت کا فخر ہیں. یہ وہی ارواح مقدسہ ہیں کہ جن پر ملائکہ رشک کرتے ہیں. یہ منور اور مقدس ارواح جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو اللہ رب العزت ایسے آثار اور علامات پیدا فرما دیتا ہے کہ جن سے دنیا والوں پر ظاہر ہو سکے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے کی روح ہے. ایسی ہی ایک ہستی، ایسی ہی ایک ذات قدوۃ السالکین، زین الصابرین حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی ہے. سن 591 حضرت ہاجرہ سے ہوا تو اس حجرے میں کہ جہاں یہ سنت رسول ادا کی گئی تھی عجیب تجلیات کا ظہور ہوتا تھا. ایک نور مثل یاقوت حضرت عبد الرحیم شاہ کی پیشانی پر چمکتا تھا. اسی رنگ کا بادل بار بار حجرے کی چھت سے ملتا ہوا محسوس ہوتا تھا جس کی خوشبو سے تمام حجرہ معطر ہو گیا تھا. جوں جوں آپ کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا اس نور کی چمک میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یوم پیدائش سے پہلے طرح طرح کی عجائبات اور برکات کا اظہار ہر وقت ہونے لگا. ولادت سے 9 روز قبل سے ہی آپ کی والدہ کو آواز محسوس ہونے لگی کہ گویا کوئی شکم میں ذکر بالجہر میں مصروف ہے. آپ کی ولادت باسعادت 19 ربیع الاول 592 ہجری بروز جمعرات صبح بوقت تہجد ہرات میں ہوئی. آپ کی دایا مسمات بصری بنت ہاشم کا کہنا ہے کہ جب آپ کو غسل دینے کا ارادہ کرتی اور آپ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگاتی تو میرے ہاتھ کانپ اٹھتے تھے یا ناقابل برداشت سوزش میرے ہاتھوں میں ہو جاتی. آپ کی والدہ ماجدہ نے ہدایت فرمائی کہ پہلے وضو کر لو پھر بچے کو غسل دینا. کرایا. اس وقت بھی آپ کی والدہ ماجدہ کو وہی یاقوتی نور اور خوشبو سے لبریز بادل اپنے گھر کے گوشے گوشے میں محسوس ہوتا تھا. محسوس یہ ہو رہا تھا کہ پاک اور مقدس روحیں سفید لباس میں کثرت کے ساتھ گھر میں آ رہی ہیں اور نوزائیدہ معصوم بچے کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس ہو رہی ہیں. آپ کے والد محترم نے آپ کا نام علاء الدین اور والدہ نے علی احمد رکھا. پیدائش کے موقع پر
اس زمانے کے بزرگ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے کان میں آذان کہی اور پیشن گوئی فرمائی کہ یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ صوفیاء اور فقراء کا بچپن عام دنیا دار بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی آپ کی ذات سے ایسی کرامات کا ظہور ہونے لگا کہ جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ پیدائش کے بعد کئی روز تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ آخر ایک روز آپ کے والد محترم نے آپ کے صبر و استقلال اور بزرگی پر 4 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کیے اور آپ کے چہرے اقدس پر بوسہ دے کر 21 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ امددنی باذن اللہ پڑھ کر آپ کے قلب پر دم فرمایا۔ اس کی بدولت آپ نے اسی وقت دودھ نوش فرما لیا اور 1 سال تک متواتر آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن دودھ نوش فرماتے۔ 2 سال بعد خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہوتا تھا کہ آپ ازل سے ہی روزہ دار، قانے اور منور تشریف لائے ہیں۔ بچپن سے ہی چہرے پر صبر و قناعت کا نور نمایاں تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور والدہ کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے ہیں۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیا اور وہ پہلا لفظ جو آپ کی زبان حق بیان سے صادر ہوا وہ تھا لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ آپ کے والد بھی اس وقت قریب موجود تھے۔ آپ کا یہ پہلا جملہ سن کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بارگاہ مجیب الدعوات میں عرض کی الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بچے سے سب سے پہلے اپنی موجودگی کا اقرار کروایا ہے۔ آپ کی ولایت عہد طفلی میں ہی ظاہر ہونے لگی تھی۔ آپ اکثر بچپن میں ہی لا موجود الا اللہ کا ورد فرماتے، رات میں بہت کم سوتے اور شب بیداری میں مصروف رہتے۔ کم کھانا اور اللہ کی عبادت آپ کو بچپن سے ہی عزیز تھی۔ سن 597 ہجری میں جب آپ کی عمر محض 5 سال تھی، آپ کے والد محترم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شفیق والد کی وفات آپ کے لیے بہت گہرا صدمہ تھی۔ آپ بہت مغموم اور سوگوار رہنے لگے۔ 1 سال تک بالکل خاموش رہے اور کوئی کلمہ زبان مبارک سے ارشاد نہ فرمایا۔ ایسی حالت میں آپ کی والدہ نے، جو آپ کی باطنی کیفیات سے خوب آشنا تھیں، آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور آپ کو دینی تعلیم دلوانے کی طرف خوب توجہ فرمائی۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل فرمائی۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ کی والدہ نے مزید تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو اپنے بھائی اور ولی کامل حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس اجودھن بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کی باطنی اور روحانی کیفیات کو جلا مل سکے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل اور عالم دین کی مائیت سے بڑھ کر اس ہونہار بچے کے لیے کون سی درسگاہ ہو سکتی تھی؟ بابا صاحب جیسے ولی کامل
مفتن تشریف لائیں۔ بیٹا جوان ہو گیا تھا، ماں کے دل میں بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کی خواہش جنم لے رہی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ بہن مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن علی احمد فنا فی اللہ کے منصب پر فائز ہے، حالت جذب میں رہتا ہے، ہما وقت جمال الہیہ میں مستغرق رہتا ہے۔ ماں کا دل ان کیفیات کو نہیں سمجھ رہا تھا، وہ تو ہر ماں کی طرح بیٹے کو فقط دولہا بنا دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں نے بابا صاحب سے عرض کی کہ میرا بیٹا یتیم ہے، اسی لیے آپ اپنی بیٹی دینے سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا بہن ایسی بات نہیں، بہرحال مجھے تمہاری دل شکنی پسند نہیں ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تم جب چاہو علی احمد کی شادی میری بیٹی سے کر سکتی ہو۔ والدہ کے اصرار پر 21 شوال سن 613 ہجری بروز بدھ بعد نماز عصر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا نکاح حضرت بابا صاحب کی صاحبزادی سے ہو گیا۔ رات ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے حجرے میں چراغ روشن کر کے دلہن کو حجرے میں پہنچا دیا۔ دلہن ادب و احترام میں دست بستہ کھڑی رہی۔ تہجد کے وقت آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا تو سامنے عورت کھڑی نظر آئی۔ پوچھا کون ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ دلہن نے جواب دیا میں آپ کی زوجہ ہوں اور آپ کی خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں مستغرق ہوں۔ یہ فرما کر آپ پھر مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہونے تھے کہ یکدم حجرے میں انوار الہیہ کا نزول ہوا، جنہیں آپ کی دلہن برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو کر گر گئی اور کچھ دیر بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ یہ حضرت صابر پاک کی نسبت کا فیض تھا کہ ان کی زوجہ کو بھی جلوہ نور الہی نصیب ہوا، لیکن وہ اس جلوہ کی تاب نہ لا سکیں۔ کچھ عرصہ بعد ہی 2 محرم الحرام سن 614 ہجری بروز جمعۃ المبارک آپ کی والدہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی استغراقی حالت شدت اختیار کر گئی اور اس کے بعد آپ نے لنگر تقسیم کرنا بھی ترک کر دیا۔ مقبولان حق پر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیش نظر سوائے اللہ کے قرب کے اور کوئی مقصد حیات نہیں رہتا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ مسلسل 9 سال کا عرصہ حالت استغراق اور عالم جذب میں رہے۔ اولیاء اللہ کا عالم استغراق اس قدر قوی ہوتا ہے کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کیفیت اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی بلکہ عطا کردہ ہوتی ہے۔ 9 سال کے استغراق کے بعد حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ کے کان میں 7 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا۔ صابر پاک ہوش میں آئے۔ بابا صاحب نے اپنے محبوب مرید کو سینے سے لگا لیا اور اپنی کلاه مبارک پہنا کر سلسلہ چشت کی خلافت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو ہندوستان کے ایک قصبہ کلیر میں جا کر گمراہ انسانیت کی رشد و ہدایت کا حکم دیا۔ آپ مرشد کے حکم کی تعمیل کے طور پر کلیر تشریف لائے اور ایک مکان میں سکونت اختیار کر لی اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ ادائیگی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے جامع مسجد میں درس و واعظ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آپ کے قریب ہوتے چلے گئے۔ کلیر شہر کے قاضی کا نام تبرک تھا۔ وہ خاصا با اثر مگر سخت گیر انسان تھا۔ حضرت مخدوم صابر رحمت اللہ علیہ کی شہرت و مقبولیت کے قصے اس تک بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ طبعاً حاسد قسم کا انسان تھا۔ حضرت کی شہرت اسے ایک آنکھ نہ بھائی تو اس نے رئیس شہر سے ملاقات کی اور اس سے کہا
کہ ان بزرگ کی شہرت و مقبولیت آپ کے اقتدار کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی ہے۔ اس طرح آپ کے اور کلیر کے عوام کے درمیان مخدوم صابر حائل ہو جائیں گے۔ آپ کچھ کیجئے۔ رئیس شہر قاضی کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے مخدوم صابر کے خلاف سازشیں شروع کر دیں جن میں قاضی تبرک پیش تھا۔ کلیر کے لوگ اس سازش کا شکار ہو گئے۔ وہ ویسے بھی رئیس شہر سے بہت ڈرتے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے دوری اختیار کر لی۔ حضرت ان حالات کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن اب لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ان کے پاس حضرت صابر پاک کی ہر بات کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ یہ کہ ہمارا پیر قرآن پاک ہے اور ہمارا قاضی تبرک ہے۔ یہ باتیں سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا، مگر آپ وہیں ڈٹے رہے، کیونکہ یہ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا۔ ایک روز رئیس شہر آپ کو آزمانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری ایک بکری کہیں گم ہو گئی ہے، اگر آپ اس کا پتہ بتا دیں تو میں آپ کا معتقد بن جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا، مجھے تمہارے اعتقاد سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر تم میری آزمائش کے لیے آئے ہو تو لو اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر آپ نے با آواز بلند کہا کہ رئیس شہر قیام الدین کی بکری کس کس نے کھائی ہے، وہ فوراً یہاں آ جائیں۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے ہی تھے کہ 27 آدمی حیران و پریشان آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے قیام الدین کو حکم دیا کہ اپنی بکری کو آواز دو۔ اس نے تعمیل کی تو ان تمام آدمیوں کے شکم سے بکری کی آواز آنے لگی۔ آپ رئیس شہر کی آزمائش پر پورے اترے تھے، اسے آپ کا معتقد بن جانا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ در پردہ اسے قاضی شہر بھی مسلسل ورغلاتا رہا۔ قاضی کا کہنا تھا کہ صابر پاک کی یہ کرامت نہیں بلکہ شعبدے بازی ہے۔ کلیر کے رہنے والوں کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے شہر میں حضرت علاء الدین صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا رہنا دوبھر کر دیا تھا۔ وہ کسی طرح بھی راہ راست پر آنے کو یا آپ کی بات اور تعلیمات سننے کو تیار نہ تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اجودھن میں اپنے ماموں اور پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، جس میں تمام حالات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ بابا صاحب نے وہ خط پڑھنے کے بعد جواب میں لکھا، وہاں تمہیں ہر قسم کا اختیار حاصل ہے، جیسا مناسب سمجھو کرو۔ بابا صاحب نے ایک خط رئیس شہر اور قاضی شہر کو بھی لکھا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ صابر پاک کی اطاعت کریں، مگر قاضی نے تکبر کے عالم میں وہ خط پھاڑ دیا۔ اب بات برداشت سے باہر ہو چکی تھی، لہذا صابر پاک کی طبیعت میں بھی جلال آ گیا۔ آپ کلیر والوں کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے، مگر وہ مسلسل سرکشی اور نافرمانی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جمعے کے روز صابر پاک بھی نماز جمعہ ادا کرنے مسجد میں پہنچے اور پہلی صف میں تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شہر نے دیکھا تو آپ کو وہاں سے اٹھنے کا حکم دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تعاون نہ کیا۔ آپ جہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے وہاں سے اٹھا دیے جاتے۔ آخر آپ مایوس ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ مسجد میں نماز شروع ہو گئی۔ جب لوگ رکوع اور سجدے کی حالت میں تھے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ اے مسجد، سب سجدے میں ہیں، کیا تو سجدہ نہ کرے گی؟ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مسجد دھڑام سے زمین بوس ہو گئی اور اس کے اندر موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ نافرمان اور سرکش لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، مگر حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے جلال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آپ گولر کے ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں گولر کی شاخ تھی اور آنکھیں آسمان کی طرف تھیں، مگر آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو جہاں آپ کی نگاہ پرجلال پڑتی گئی، شعلے بھڑکتے گئے۔ رفتہ رفتہ اس آگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔
کلیر کی ویرانی کے بعد حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ بڑے ذوق و شوق سے ہر بات سے بے نیاز ہو کر ریاضت و مجاہدہ میں مصروف ہو گئے۔ استغراق اور جذب کا یہ عالم تھا کہ گولر کے درخت کی شاخ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے، نگاہیں تجلیات خداوندی کی منتظر تھیں۔ اسی حالت میں 12 سال کا عرصہ گزر گیا، بدن سوکھ گیا، ہاتھوں اور پیروں کے پٹھے اکڑ گئے، ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے، تمام جسم خشک اور بے حرکت ہو گیا، بس آنکھیں تھیں جو جمال یار کے انتظار میں اسی طرح کھلی تھیں۔ آپ کے جلال کا خوف ایسا تھا کہ کوئی انسان آپ کے قریب آنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے محبوب مرید کے حال سے واقف تھے۔ آپ نے حضرت شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا صابر 12 برس سے گولر کی ایک شاخ پکڑے کھڑا ہے، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بٹھلانے کی کوشش کرو اور انہیں عام زندگی کے معمول میں لانے کی تدبیر کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ بابا صاحب نے اس دعا کے ساتھ ساتھ حضرت شمس الدین کو یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ صابر کے سامنے سے گزرنے کی کوشش مت کرنا بلکہ پشت سے ان کی خدمت میں حاضر ہونا۔ حضرت شمس الدین حضرت بابا صاحب کی دعاؤں کے ساتھ کلیر پہنچے تھے۔ آپ نے حضرت صابر پاک کے قریب پشت کی جانب کھڑے ہو کر قرآن پاک با آواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ آپ خوش الحان قاری تھے۔ کچھ دیر بعد ہی حضرت صابر پاک متوجہ ہوئے اور فرمایا پشت کی جانب کلام مجید پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، سامنے آ کر پڑھو۔ آپ سامنے تو نہ آئے، بائیں سمت آ کر تلاوت قرآن مجید کرتے رہے۔ حضرت صابر پاک بڑے ذوق و شوق سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت شمس الدین تلاوت کرتے کرتے اچانک رک گئے۔ آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، خاموش کیوں ہو گئے؟ حضرت شمس الدین نے عرض کی کہ حضور کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اب کھڑے ہو کر پڑھنے کی سخت باقی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ عرض کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں؟ یہ بات سن کر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن کیسے بیٹھتے؟ ہاتھ پیر تو 12 سال کے مجاہدے سے شل ہو چکے تھے۔ حضرت شمس الدین نے سہارا دے کر آپ کو درخت کے تنے سے کمر لگا کر بٹھا دیا اور پھر سے تلاوت شروع کی۔ کچھ دیر بعد آپ پھر خاموش ہو گئے۔ صابر پاک نے فرمایا اب کیوں خاموش ہوئے؟ عرض کیا کہ میرا ارادہ وجوداً واپسی کا ہے، اگر آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں قیام کر لوں۔ آپ نے فرمایا تجھے میرے مرشد نے بھیجا ہے، میں تجھے واپس کیسے بھیج سکتا ہوں؟ دریائے شفقت و فیض جوش پر تھا۔ آپ نے حضرت شمس الدین کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے اور شرف بیعت اور خلافت عطا فرمائی۔ حضرت شمس الدین کافی عرصہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ وصال سے کچھ عرصہ قبل آپ نے اپنے مرید حضرت شمس الدین کو وصیت فرمائی کہ جب میرا اپنے محبوب اپنے خالق حقیقی سے وصال ہو تو تم آنا، میرے جسم کے بائیں جانب ایک چشمہ ظاہر ہوگا، اسی کے پانی سے مجھے غسل دینا، اور یاد رکھو میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا، جسم کے جس حصے کے غسل کا خیال تمہارے دل میں آئے گا میرا جسم اسی پہلو کی جانب خم ہو جائے گا۔ تکفین کے بعد گھوڑے پر سوار ایک شخص آئے گا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ 13 ربیع الاول سن 690 ہجری کو اللہ کا یہ محبوب دوست اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت شمس الدین جسد اقدس کے قریب گئے اور جیسے حضرت صابر پاک نے غسل اور تکفین کی وصیت فرمائی تھی ویسا ہی کیا۔ کچھ ہی لمحات میں گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش آیا اور گھوڑے سے اتر کر امامت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت شمس الدین یہ سوچ رہے تھے کہ اس قدر عظیم ہستی کے جنازے میں میں اکیلا ہی شریک ہوں۔ یہ سوچ کر جب دائیں اور بائیں سلام کے لیے منہ پھیرا تو حد نگاہ تک بے شمار اولیاء کرام نماز جنازہ میں شریک تھے۔ حضرت شمس الدین حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کرتے تھے کہ فنا اور بقا کا راز کیا ہے؟ حضرت صابر پاک فرمایا کرتے تھے وقت آنے پر ظاہر ہو جائے گا،
نماز جنازہ کے فوراً بعد جب وہ نقاب پوش واپس جانے لگا تو حضرت شمس الدین کے قلب میں یہ خواہش شدت سے موجود تھی کہ وہ اس چہرے کی زیارت کریں کہ جس نے میرے مرشد کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آپ سے رہا نہ گیا اور نقاب پوش سے گزارش کی کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ نقاب پوش نے نقاب الٹ دیا۔ حضرت شمس الدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نقاب پوش کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت صابر پاک تھے۔ صابر پاک نے فرمایا، شمس الدین تم پوچھا کرتے تھے کہ فنا اور بقا کا راز کیا ہے؟ جسد خاکی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیکھو وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے، یہی حقیقت فنا و بقا ہے۔ اور جس طرف سے تشریف لائے تھے اسی طرف کو روانہ ہو گئے۔ کلیر شریف تقریباً 2.5 صدیوں تک اجاڑ اور ویران رہا۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا جمال ابھی تک اس شہر پر طاری تھا۔ وہاں انسان تو کیا چرند و پرند بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، آخر اللہ کے نیک بندے اور حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک معتقد قطب عالم حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ان کے مدفن کی تلاش کا بیڑا اٹھایا۔ اس کام میں انہیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے جستجو میں کوئی کمی نہ کی۔ ایک دن حالت خواب میں انہیں اس جگہ کی نشاندہی کر دی گئی جہاں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ آسودہ خاک تھے۔ چنانچہ انہوں نے مزار مبارک کی شایان شان تعمیر شروع کروائی۔ ضلع سہارنپور کے شہر کلیر شریف میں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ دنیا بھر کے عقیدت مندوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ لوگ جوق در جوق آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور اس عظیم صوفی بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دامن مراد کو بھر کر لوٹتے ہیں۔ درگاہ شریف کے احاطہ میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے ہیں، ایک دروازہ مشرق کی طرف، ایک شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف ہے۔ جو دروازہ مشرق کی طرف ہے وہ صدر دروازہ کہلاتا ہے۔ درگاہ کا احاطہ کافی وسیع ہے جس میں ہزاروں زائرین سما سکتے ہیں۔ روضہ اقدس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ غلام گردش کہلاتا ہے، دوسرا حصہ بنگلہ اور تیسرا حصہ جس میں مرقد مقدس ہے آستانہ شریف کہلاتا ہے۔ مزار شریف والے حصے کے اوپر گنبد ہے۔ بنگلہ اور گنبد کے چاروں طرف جالی دار غلام گردش ہے جس کے چاروں سمت پر 4 آہنی سلاخوں کے بنے ہوئے دروازے لگے ہوئے ہیں۔ غلام گردش سے گزر کر مزار اقدس پر داخلہ کے لیے پہلے بنگلے میں گزر کر زیر گنبد تربت اقدس پر حاضری ہوتی ہے۔ تربت کے چاروں طرف سنگ مرمر کا کٹہرا بنا ہوا ہے۔ باہر واپسی کے لیے دوسری کھڑکی ہے۔ بنگلے اور مزار شریف میں داخلے کے لیے اور باہر آنے کے لیے 3 کھڑکیاں ہیں جن کے کیواڑوں پر چاندی کے پترے چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک ماہ ربیع الاول کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان تاریخوں میں عرس کے دوران دنیا بھر سے عقیدت مند مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ ایک میلے کا سما ہوتا ہے اور ہر شخص اس محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے طفیل حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے رب کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی عزت و توقیر کا شرف عطا فرمائے۔